بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ افغانستان میں پاکستان کی فوج پہنچ گئی، یہ خبر ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج افغانستان میں موجود ہے، کابل میں موجود ہے، اور نہ صرف پاکستان کی فوج بلکہ اس کے خصوصی دستے کمانڈوز بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ خبر ہمارے دشمنوں تک کیسے پہنچی، کس نے مخبری کی اور کیسے مخبری کی، کیونکہ یہ خبر اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور جیسے وہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اس طریقے سے۔ اس خبر کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان اور افغانستان دونوں ہی اس وقت دشمن ممالک کے نشانے پر ہیں خاص طور پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے آواز بلند کر رہا ہے اور ایک اپنا اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اور جن وجوہات کی بنا پہ افغان طالبان اور افغانستان کی نئی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کیے جا رہے تھے، وہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور وسط ایشیائی ریاستیں بھی اور دیگر ممالک بھی۔ اب افغان طالبان کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے سفارتی سطح پہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم اس خبر کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کروائی گئی، جبکہ یہ خبر میرا خیال میں بہت بڑی خبر تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا دوشنبہ میں، اور اس میں چائنا، روس، پاکستان، ایران سمیت وسط ایشیائی ریاستیں اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، مبصر ممالک بھی تھے اور انڈیا بھی موجود تھا، اور ان سب ممالک کی موجودگی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہوا، اس میں افغانستان یعنی کہ افغان طالبان کی نئی حکومت کو ایکنالج کیا گیا، تسلیم کیا گیا، اور افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے لکھے گئے ایک خط کو، اور باقاعدہ طور پہ یہ پہلا آفیشل لیٹر افغان طالبان کی حکومت میں وزارت خارجہ کی طرف سے لکھا گیا، افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جو اس وقت حکومت ہے، اس خط کو تسلیم کیا گیا، اور اس خط میں جو افغانستان نے ریکویسٹ کی تھی افغان طالبان نے، اس کو منوً تسلیم کیا گیا، اور انڈیا کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی۔ صورتحال یہ ہے کہ دوشنبے میں اجلاس چل رہا تھا، اور اس میں افغانستان کی بھی ایک نشست موجود تھی، افغانستان کی ایک نشست موجود تھی، اور اس نشست پہ امراللہ صالح جو کہ مفرور نائب صدر ہے سابقہ، اور مفرور ہے جو پنجشیر میں لڑائی کرنے کے چکر میں گیا تھا اور وہاں سے نکل گیا، وہ بھی اطلاعات کے مطابق دوشنبے میں موجود تھے، اور پلاننگ یہ تھی کہ جو خالی نشست ہے افغانستان کی، خالی نشست نہیں بلکہ جو افغانستان کی نشست ہے، اس پہ امراللہ صالح کو بٹھا دیا جائے، اور شنگھائی تعاون تنظیم میں امراللہ صالح افغانستان کی نمائندگی کریں۔ اس کا علم پہلے سے ہو چکا تھا، لہٰذا افغان طالبان کی طرف سے افغانستان، بلکہ کہنا چاہیے افغانستان کی حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ، جو نئے وزیر خارجہ ہیں ملا امیر متقی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا شنگھائی تعاون تنظیم سیکریٹریٹ کو، اور اس میں انہوں نے بہت سفارتی زبان استعمال کی اور شائستہ لہجہ استعمال کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ افغانستان اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے اجلاس میں کوئی شریک نہیں ہو سکے گا، اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ افغانستان کی جو نشست ہے وہ خالی رکھی جائے، اور اس کی نمائندگی خالی نشست کے طور پہ سمبولیکلی ہو۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ارکان نے اس کو تسلیم کیا، اس کو ایکنالج کیا، اور افغان حکومت کی ملا امیر متقی جو کہ افغان وزیر خارجہ، ان کی یہ درخواست قبول کی، اور اس طریقے سے امراللہ صالح کا جو پلان بنایا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ انڈیا، نریندر مودی تھا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ظاہر ہے اس کے پیچھے اور بھی ہیں، لیکن جو ممبر ممالک ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے، اس میں صرف نریندر مودی، انڈیا، یعنی کہ اس کی یہ پلاننگ تھی کہ کسی بھی طریقے سے
امراللہ صالح آ جائے اور وہ فرار ہو کے تاجکستان میں موجود تھا، لہٰذا یہ کوشش ناکام ہوئی۔ SCO کے شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل ارکان جو ہیں وہ روس، چین، پاکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور بھارت ہیں، اور ایران کو بھی باقاعدہ طور پہ اس دفعہ ممبرشپ دے دی گئی۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا، جبکہ سعودی عرب، مصر اور قطر کو بطور مبصر شامل کیا گیا، اور اگر کوئی درپردہ کوشش کی گئی تھی تو وہ ممالک بھی سامنے نہیں آئے اس معاملے میں، اور یہ چیز اس دفعہ ہوئی، اور دیگر 3 ممالک ایران کی مستقل رکنیت کی حمایت کر دی، ویلکم کیا پاکستان کی جانب سے جی، اور دیگر 3 ممالک کو رکن مبصرین کی حیثیت کا درجہ دے دیا گیا۔ تو یہ کل خبر جو کہ نہیں آئی، جبکہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم جس میں 8 مستقل رکن شامل تھے، اس میں سعودی عرب، مصر، قطر موجود تھے، ایران موجود تھا، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے۔ جبکہ اس دوران نریندر مودی نے کیا کیا تھا، ایک تقریر نریندر مودی نے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ان کی نہیں مانی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر جو کہ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ دوسری جانب طالبان نے جی ایک اور کام کیا ہے، طالبان حکومت نے، افغان حکومت نے، وہ انڈیا کو پھر جواب دیا ہے، کیونکہ کرکٹ ڈپلومیسی بھی ایک حصہ ہے اس وقت خارجہ پالیسی کا۔ تو IPL شروع ہو چکی، IPL کے میچز دکھانے پر افغانستان میں پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ 14واں سیزن ہے IPL کا، اور غیر ملکی کھلاڑی ظاہر ہے اس میں بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارا PSL ہوتا ہے اور اسی طریقے سے IPL ہوتا ہے۔ تو IPL افغانستان میں اس دفعہ اس کی جو نشریات ہیں IPL کی وہ نہیں دکھائی جائیں گی، اور اس پہ پابندی عائد کر دی، اور افغان کرکٹ بورڈ کے سابق میڈیا مینیجر ابراہیم محمد نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اور پابندی لگا دی، اور ساتھ ہی ساتھ افغان کرکٹ بورڈ کا چیف ایگزیکٹو بھی افغان طالبان کی نئی حکومت نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ برابر کام چل رہے ہیں جی۔ اور ایک داعش کی موجودگی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پھر آگے بڑی خبر کی طرف جائیں گے۔ داعش نے جلال آباد میں جو طالبان پر حملے کی ذمہ داری وہ قبول کر لی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم طالبان حکومت پہ حملے جاری رکھیں گے۔ لیکن یہ داعش کہاں سے آئی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داعش کے تانے بانے جو ہیں یہ انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ایک کابل ایئرپورٹ پہ خودکش حملہ آور پکڑا گیا تھا وہ انڈین تھا اور انڈیا سے ہی آیا تھا۔ اب آتے ہیں جی بڑی خبر یہ ہے کہ یہ تو مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجشیر میں جو ہے وہ پاکستان کی فوج لڑی اور پاکستان کے کمانڈوز نے حصہ لیا، اور اس کے بعد وہاں پہ انڈیا نے تو خیر یہ بھی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہاں پہ ہماری فضائیہ نے وہ کوئی تصویر جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں وہاں سے فوٹیجز اتار کے، اور کوئی فوجی مشقیں دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں وہاں کی فوٹیجز F-15 دکھا دیا تھا، اور یہ ظاہر کیا کہ پاکستان نے حصہ لیا۔ لیکن پاکستان ان باتوں کی واضح طور پہ تردید کرتا ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ افغان طالبان نے بھی اس کی تردید کی کہ پاکستان کی فوج کسی قسم کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ لیکن اب جو ثبوت دیے ہیں وہ ثبوت ناقابل تردید ہیں، اور وہ ثبوت ہیں جی کہ کابل میں باقاعدہ طور پہ یہاں تک بتا دیا انڈین میڈیا نے، اور انڈین میڈیا کے ایک بہت ہی مایہ ناز اینکر ہیں، اور انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ پاکستان کی فوج کابل کے کس ہوٹل میں مقیم ہے اور کس فلور پہ مقیم ہے، کمرہ نمبر کیا ہے اور ان کی خوراک کیا ہے۔ یہ ارنب گوسوامی ہیں، جیل جا چکے ہیں، اور انہوں نے افواج پاکستان سے متعلق یہ دعویٰ کیا، اور لائیو پروگرام ٹیلی ویژن کے اپنے لائیو پروگرام میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ
سرینا ہوٹل ہے کابل میں، اور اس ہوٹل کے 5ویں فلور پہ افواج پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کمرہ نمبر انہوں نے کہا کہ میں کمرہ نمبر بھی بتا سکتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی خوراک کیا ہے، وہ کب سے وہاں پہ مقیم ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ پروگرام نشر ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اور ارنب گوسوامی جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے، اور اس خبر کو مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی، سب نے بہت ذوق شوق سے اس کو لیا، اور بہت خوش ہوئے کہ جی یہ بہت بڑا ثبوت مل گیا ہے۔ اور جب کابل میں جو مقامی صحافی تھے، مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کے، عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندگان، وہ جب ادھر گئے اور 5ویں فلور کی تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سرینا ہوٹل جو ہے کابل کا، اس کے صرف 2 فلور ہیں، اس کے 3، 4 اور 5واں فلور ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں ہمارے انڈیا کے دوست جو ہیں کہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نریندر مودی ہو، اجیت ڈوبل ہو، بپن راوت ہو، امت شاہ ہو، راجناتھ سنگھ ہو، ان سب کے، اور جے شنکر ہوں، ان سب کے جو میٹر ہیں وہ گھوم گئے ہیں، اور اس حد تک گھومے ہیں کہ ساتھ انہوں نے اپنے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کو بھی، ان کے بھی ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے، وہ بھی فالج زدہ ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور ان کو چٹ دی جاتی ہے، صرف ایک پرنٹ بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے، بہت ہی سورسز ہیں، مایہ ناز سورسز ہیں، ناقابل تردید، اور ان کو یہ سارے کام کون کروا رہا ہے؟ انڈین میڈیا سے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے، نہ صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے یہ کام کروایا جا رہا ہے پروپیگنڈے کا، اور وہ بھی جھوٹا، کوئی اس میں صداقت ہو پھر بھی ٹھیک ہے، بلکہ ریٹائرڈ انڈین جرنیل اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ، ریٹائرڈ ڈپلومیٹ اور اینالسٹ، ان سب سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ 2 لوگ کروا رہے ہیں، ایک تو ہے NSA کا سیکریٹریٹ اجیت ڈوبل کا، اور دوسرا را کا سیکریٹریٹ۔ وہ یہ انفارمیشن دیتے ہیں، غیر مصدقہ نہیں بلکہ مصدقہ کہہ کے کہ یہ زبردست انفارمیشن ہے، بس آپ کر دیں، اور وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جو مذاق بنتا ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ انفارمیشن بھی دی گئی تھی ارنب گوسوامی کو کہ جناب 5ویں فلور پہ، کابل کے سرینا ہوٹل کے 5ویں فلور پہ پاک فوج ہے، یہ آپ کر دیں۔ انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد جو ہوا کہ اس کے 5ویں فلور، اور مختلف سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو بڑا مزے کا چل رہا ہے کہ وہ ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، 2 فلور یعنی کہ ڈبل سٹوری سرینا ہوٹل دکھا کے، درمیان میں سپیس ہے، اور اوپر ہوا میں ایک معلق ہے ایک فلور، اس کو 5واں فلور کا نام دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو عقل نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے انڈین دوستوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا کے معاملے میں کہ آپ کو صحیح خبر نہیں بتائی جاتی، آپ سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے، آپ سے فریب کروایا جاتا ہے، تو دروگوئی سے کام لینے کے بجائے آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ جو بھی خبر آئے ایک تصدیق ضرور کر لیا کریں، اور کوئی نہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی اتنی بھیانک چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو فیس ہی نہ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ ایک میں نے کہا آپ سے خبر کر لوں کہ 5ویں منزل میں فوج موجود ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے جی کہ ایک جرنلسٹ ہیں امریکہ کے، مایہ ناز سینئر صحافی ہیں، گلین بیک ان کا نام ہے، اور انہوں نے گلین بیک نے جی ایک انکشاف کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جب ہم پھنس گئے افغانستان میں، اور افغانستان میں پھنسے تو ہم نے کئی عالمی رہنماؤں سے بات کی، رابطہ کیا کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے افغانستان سے نکلنے کے لیے، لیکن کسی عالمی رہنما نے کوئی جواب نہیں دیا، اور صرف پوری دنیا میں ایک عالمی رہنما تھے، ایک لیڈر تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کویسچن دوسرا نہیں کیا، بلکہ ہماری پوری مدد کی، اور ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اور دیگر
جس نے نکلنا تھا افغانستان سے ان کی بہت زیادہ مدد کی، اور وہ تھے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی پوری کہانی تو وہ کہیں گے، میں کہا ہے انہوں نے کہ میں سناؤں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو جب مدد کے لیے پکارا گیا تو انہوں نے فوراً ہاں کی، اور انہوں نے اپنی عسکری لیڈرشپ سے اپنے سول وسائل استعمال کیے، اپنے عسکری وسائل استعمال کیے، اور فوری طور پہ جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالا، اور اس پہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ مزار شریف سے نکالا گیا جی، اور اس میں وہاں پہ جب کہ امریکہ بھی موجود تھا، نیٹو بھی موجود تھا، کسی نے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، اور جن کو نکالا گیا ان میں خواتین کی فٹ بال ٹیم بھی شامل تھی وہاں سے، اور ان کو بحفاظت، اور بہت سارے صحافی تھے، جرنلسٹ تھے، ان سب کو وہاں سے بحفاظت نکال کے افغانستان سے پاکستان اور پھر آگے ان کو ان کی منزل تک روانہ کیا گیا۔ تو یہ ہے سچویشن اور یہ ہے صورتحال، اور پھر بھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ حقائق کیا ہیں اور کیا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔